بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِيَ عَنِ الْمَشْرُوطَةِ الْخَاصَّةِ إِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً مشروطہ خاصہ کی تعریف یہ ہوئی ہے کہ یہ وہ مشروطہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی کی قید سے مقید ہو، اور لا دوام ذاتی سے اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ مطلقہ عامہ کی طرف۔ تو اگر پہلا جز موجبہ ہوگا تو لا دوام ذاتی سے مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوگا، اور اگر پہلا جز سالبہ ہوگا تو لا دائمن سے مطلقہ عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ اب اس کی مثال پیش کرتے ہیں مشروطہ خاصہ کی۔ وَهِيَ عَنِ الْمَشْرُوطَةِ الْخَاصَّةِ إِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً، اور یہ یعنی مشروطہ خاصہ اگر موجبہ کا قولینا، جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا لا دائما، تو بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا، یہاں تک تو مشروطہ عامہ موجبہ ہے۔ یہاں تک کیا ہے؟ مشروطہ عامہ موجبہ، اور لا دائمن سے مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف اشارہ ہوا۔ وہ اس وجہ سے کہ لا دائمن کا مطلب ہوا کہ ہر کاتب کا متحرک الاعصاب ہونا دائمی نہیں، ہر کاتب کا متحرک الاعصاب ہونا دائمی نہیں، یعنی ہر کاتب کی انگلی ہمیشہ متحرک نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں اس کی انگلی متحرک نہیں ہوتی۔ جو ہمیشہ اس کی انگلی متحرک نہیں رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمانہ ایسا رہے گا کہ جس میں متحرک نہیں ہوگی۔ یہ نا مطلب ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ اس کی انگلی ہمیشہ نہیں ہلتی تو کیا مطلب ہوا؟ کہ کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں اس کی انگلی حرکت نہیں کرے گی، ہے نا؟ یہ نا مطلب ہوا۔ جیسے ہم کہیں کہ احمد جمال درسگاہ میں ہمیشہ حاضر نہیں رہتا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ کہ کبھی کبھی غیر حاضر رہتا۔ یہ نا مطلب ہوا کہ کبھی کبھی غیر حاضر ہوتا۔ تو جب کہا جائے کہ ہر کاتب کی انگلی ہمیشہ متحرک نہیں رہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں اس کی انگلی حرکت نہیں کرتی، یعنی بالفعل و متحرک نہیں ہے۔ اس لیے اس سے اشارہ ہوا مطلقہ عامہ سالبہ کی طرف۔ یہی ہے مطلقہ عامہ سالبہ کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو۔ جیسے ہمارا قول بالضرورت کل کاتب متحرک الاعصاب ما دام کاتبا لا دائما فترکیبھا من موجبۃ مشروطۃ عامہ وصالبۃ مطلقۃ عامہ، تو اس کی ترکیب
موجبہ مشروطہ عامہ اور سالبہ مطلقہ عامہ سے. اما المشروطۃ العامۃ الموجبہ، رہا مشروطہ عامہ موجبہ، فہی الجزء الاول من القضیہ، تو یہ قضیہ کا جزء اول ہے. واما السالبۃ المطلقۃ العامہ فالجزء الثانی من القضیہ، اور رہا سالبہ مطلقہ عامہ تو یہ قضیہ کا جزء ثانی. وہ کیا ہے قضیہ کا جزء ثانی؟ اے قولنا لا شیء من الکاتب بمتحرک الاعصاب بالفعل، یعنی ہر کاتب بالفعل متحرک، یعنی کوئی بھی کاتب بالفعل متحرک الاعصاب نہیں ہے، یعنی تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے میں متحرک الاعصاب نہیں ہے. بالفعل کا مطلب کہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. فوا مفہوم لا دوام، تو یہی کس کا مفہوم ہے؟ لا دوام کا. لأن ایجاب المحمول للموضوع اذا لم یکن دائما، اس لیے کہ موضوع کے لیے محمول کا ایجاب جب دائمی نہ ہو، کانا معنی، تو اس کا معنی ہوا کہ ان الاجابہ لیسا متحققا فی جمیع الاوقات، کہ سارے اوقات میں ایجاب متحقق نہیں. جب سارے زمانے میں ایجاب متحقق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہوگا جس میں سلب پایا جائے گا. جب یہ کہا کہ احمد جمال ہمیشہ درسگاہ میں حاضر نہیں رہتا، تو یہ ایجاب جب دائمی نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں سلب یعنی غیر حاضری ہوتی، اور یہی معنی ہے کس کا؟ مطلق عامہ کا، لا دوام کا یہی معنی ہے. لأن الایجابہ، اس لیے کہ محمول موضوع کے لیے محمول کا ایجاب جب دائمی نہیں، کانا معنی ان الاجابہ لیسا متحققا فی جمیع الاوقات، تو اس کا معنی ہوا کہ ایجاب سارے اوقات میں ثابت نہیں. وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْإِيجَابُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، اور جب سارے اوقات میں ایجاب ثابت نہیں، يَتَحَقَّقُ السَّلْبُ فِي الْجُمْلَةِ، تو فی الجملہ کس کا تحقق ہوگا؟ سلب کا تحقق ہوگا. فی الجملہ سلب کا تحقق ہوگا. وَهِيَ معنی سالبۃ المطلقۃ العامہ، اور یہی معنی ہے سالبہ مطلقہ عامہ کا. وَإِنْ كَانَتْ صَالِبَةً، یہ بیان اس وقت تھا جبکہ مشروطہ عامہ موجبہ، اور اگر مشروطہ عامہ سالبہ ہو تو اس کی مثال ہے بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاعصاب ما دام کاتبا لا دائما، یعنی ضروری طور پر کوئی بھی کاتب ساکن الاعصاب نہیں جب تک کہ وہ کاتب ہے لا دائما. تو پہلے تو حکم سلبی ہے کہ ضروری طور پر کوئی بھی کاتب ساکن الاعصاب نہیں جب تک کہ وہ کاتب ہے. یہ تو سالبہ ہے، سالبہ مشروطہ عامہ ہے. یہ کیا ہے؟ سالبہ مشروطہ عامہ. اب لا دائمن کی قید جب اس میں لگ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم سلبی دائمی نہیں، یہ حکم سلبی دائمی نہیں.
یعنی کسی بھی کاتب کا ساکن الاصابع نہ ہونا دائمی نہیں، کسی بھی کاتب کا ساکن الاصابع نہ ہونا دائمی نہیں، اور جب ساکن الاصابع نہ ہونا دائمی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں وہ ساکن الاصابع ہے، یہ نہ مطلب ہوا، اور یہ معنی ہے مطلقہ عامہ موجبہ کا۔ اب جیسے کہا جائے کہ احمد جمال ہمیشہ درسگاہ سے غیر حاضر نہیں رہتا، ہمیشہ درسگاہ سے غیر حاضر نہیں رہتا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، کہ کبھی کبھی حاضر ہوتا کبھی یہ لہجہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی حاضر رہتا، یعنی کبھی کبھی حاضر ہوتا ہے۔ اور یہی معنی ہے مطلقہ عامہ موجبہ کا۔ وَإِنْ كَانَتْ صَالِبَةً، اور اگر صالبہ ہو کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما فترکیبها من مشروطۃ عامۃ صالبہ، تو اس کی ترکیب مشروطہ عامہ صالبہ سے، وہ ہے الجزء الاول، اور یہ کیا ہے؟ یہ جزء اول ہے۔ اور کس سے ترکیب ہے؟ وہ موجبۃ مطلقۃ عامہ، اور موجبہ مطلقہ عامہ سے اس کی ترکیب ہے۔ اور موجبہ مطلقہ عامہ کیا ہوگا؟ ہمارا قول کل کاتب ساکن الاصابع بالفعل، یعنی ہر کاتب بالفعل ساکن الاصابع، یہ نہ ہوگا مطلقہ عامہ موجبہ۔ جب یہ کہا کہ ہر کاتب ہمیشہ ساکن الاصابع نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ وہ ساکن الاصابع ہوگا، اور یہ معنی مطلقہ عامہ موجبہ کا ہے۔ وہ ہوا مفہوم اللادوام، اور یہ لادوام کا مفہوم، لأن السلب اذا لم يكن دائما لم يكن متحققا في جميع الاوقات، اس لیے کہ سلب جب دائمی نہیں تو سارے اوقات میں سلب ثابت نہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ السَّلْبُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، اور جب سارے اوقات میں سلب ثابت نہیں، يَتَحَقَّقُ الْإِيجَابُ فِي الْجُمْلَةِ، تو فی الجملہ کس کا تحقق ہوگا؟ ایجاب کا۔ وَهُوَ الْإِيجَابُ الْمُطْلَقُ الْعَامُ، اور یہی ہے ایجاب مطلق عام، یعنی یہی ہے موجبہ مطلقہ عامہ۔ فَإِنْ قُلْتَ، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضیہ مرکبہ کی تعریف یہ بتائی گئی کہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب، تو جب اس میں ایجاب بھی ہے اور سلب بھی ہے تو اس قضیہ پر موجبہ یا سالبہ کا حکم کیسے لگایا جائے گا؟ جب ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہیں تو اس پر حکم موجبہ یا سالبہ کا کیسے لگایا جائے گا جب اس میں دونوں ہے نا سوال؟ اب مثلا کسی کمرے میں عالم اور حافظ دونوں بیٹھے ہیں، تو اب پوری جماعت پر خالی عالم ہونے کا یا خالی حافظ ہونے کا حکم کیسے لگایا جائے گا جب دونوں ہیں اس میں؟ تو ایسی اس کی حقیقت جب ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہے تو یہ قضیہ موجبہ یا سالبہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ اس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوتی، مگر
موجبہ یا سالبہ نام رکھنے میں جزو اول کا اعتبار، اگر جزو اول موجبہ ہوگا تو قضیہ کو موجبہ کہا جائے گا، اور اگر جزو اول سالبہ ہوگا تو قضیہ کو سالبہ کہا جائے گا۔ نام رکھنے میں جزو اول کا اعتبار، جزو ثانی کا اعتبار یہاں پر نہیں، سمجھ گئے؟ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ کہیں حقیقت القضیۃ المرکبہ ملتئمۃ من الایجاب والسلب، قضیہ مرکبہ کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوتی ہے، فَكَيْفَ تَكُونُ مُوجِبَةً أَوْ سَالِبَةً، تو یہ قضیہ موجبہ یا سالبہ کیسے ہوگا؟ فَنَقُولُ، ہم جواب دیں گے الاعتبار فی ایجاب القضیۃ المرکبہ وسلبها بایجاب الجزء الاول وسلبه اصطلاحا، ہم جواب دیں گے کہ اصطلاح میں قضیہ مرکبہ کے ایجاب و سلب میں جزو اول کے ایجاب و سلب کا اعتبار، قضیہ مرکبہ کے موجبہ یا سالبہ ہونے میں اعتبار جزو اول کا، جزو اول اگر موجبہ ہے تو قضیہ مرکبہ موجبہ کہلائے گا، اور اگر جزو اول سالبہ ہے تو قضیہ مرکبہ سالبہ کہلائے گا۔ فَإِن كَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مُوجِبًا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ مُوجِبَةً، اب اگر جزو اول موجبہ ہو تو قضیہ موجبہ ہوگا، وَإِن كَانَ سَالِبًا فَسَالِبًا، اور اگر جزو اول سالبہ ہو تو قضیہ سالبہ ہوگا۔ والجزء الثانی موافق له فی الکم ومخالف له فی الکیف، اور جزو ثانی کم میں یعنی کلیت اور بعضیت میں جزو اول کے موافق ہوگا۔ کم کا مطلب کلیت و جزئیت، اور کیف میں یعنی ایجاب و سلب میں اس کا مخالف ہوگا، یعنی جزو اول اگر کلیہ ہوگا تو جزو ثانی بھی کلیہ ہوگا، البتہ کیف یعنی ایجاب و سلب میں جزو اول کا مخالف ہوگا، جزو اول اگر موجبہ ہوگا تو جزو ثانی سالبہ ہوگا، اور جزو اول اگر سالبہ ہو تو جزو ثانی موجبہ ہوگا، اور جزو اول کم میں جزو ثانی کا موافق ہوگا اور کیف میں اس کا مخالف ہوگا۔ والنسبۃ بینہا وبین القضایا البسیطہ، اب مشروطہ خاصہ اور قضایا بسیطہ کے درمیان نسبت کیا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں۔ اما بینہا وبین الدائمتین فمباینۃ کلیہ، رہا مشروطہ خاصہ اور دائمتین کے درمیان نسبت، دائمتین سے مراد ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ، دونوں کو ملا کر کے دائمتین تغلیباً کیسے کہا جاتا ہے؟ تغلیباً، جیسے کہا جاتا ہے قمرین، چاند اور سورج دونوں کو ملا کے کہا جاتا ہے کیا؟ قمرین۔ اسی طرح سے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے لیے بولا جاتا ہے عمرین، کیا کہا جاتا ہے؟ عمرین، اور بولا جاتا ہے صاحبین، شیخین، طرفین، تو یہ سب تقریباً الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ دونوں کو ملا کر کے کیا کہا گیا؟ دائمتین۔ تو مشروطہ خاصہ اور دائمتین کے درمیان مباینت کلیہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ مشروطہ خاصہ میں قید لگی ہے لا دوام ذاتی کی۔ کس کی قید لگی ہے؟ لا دوام ذاتی کی۔
اور دائمہ مطلقہ میں کس کی قید ہوتی ہے؟ دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی کا حکم ہوتا ہے، تو اس میں جب دوام ذاتی کا حکم ہوتا ہے اور اس میں قید لگی ہے لا دوام ذاتی کی، تو دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں کہ نہیں؟ ہے نا نقیض، اس لیے دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ اور ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی کا حکم ہوتا ہے، کس کا حکم ہوتا ہے؟ ضرورت ذاتی کا، اور ضرورت ذاتی کے لیے دوام ذاتی لازم ہے، ضرورت ذاتی کے لیے دوام ذاتی لازم ہے، اس لیے ضروریہ مطلقہ اور مشروطہ خاصہ میں بھی مباینت کلیہ کی نسبت ہوگی، دونوں میں تباین ہوگا، کیونکہ یہاں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہے اور ضروریہ مطلقہ میں ضرورت ذاتی کا حکم ہوتا ہے اور ضرورت ذاتی کے لیے دوام ذاتی لازم ہے، سمجھ گئے؟ اور دائمہ مطلقہ سے بھی تباین ہے، اس لیے کہ دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی کا حکم ہوتا ہے اور یہاں قید لا دوام ذاتی کی لگی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ مشروطہ خاصہ اور دائمتین کے درمیان مباینت کلیہ کی نسبت، والنسبت بینہا وبین القضایا البسیطہ، اور مشروطہ خاصہ اور قضایا بسیطہ کے درمیان نسبت، اما بینہا وبین الدائمتین، رہا مشروطہ خاصہ اور دائمتین کے درمیان نسبت، فمباینۃ کلیہ، تو کون سی نسبت ہے؟ مباینت کلیہ کی، کأنہا مقیدۃ باللا دوام بحسب الذات، گویا کہ یہ ہے مقید ہے کس سے؟ لا دوام بحسب الذات سے، وہوا مباین للدوام بحسب الذات، اور لا دوام بحسب الذات یہ مباین ہے دوام بحسب الذات کے، وذالک ظاہر، اور یہ ظاہر ہے، وللضرورت بحسب الذات، اور ضرورت بحسب الذات کی بھی مباین ہے، اس لیے کہ ضرورت بحسب الذات کے لیے دوام بحسب الذات لازم ہے، ضرورت بحسب الذات کے لیے دوام بحسب الذات لازم ہے، ضرورت ذاتی دوام ذاتی سے اخص ہے، یہ تو بیان ہو چکا ہے نا، ضرورت ذاتی دوام ذاتی سے اخص ہے اور دوام ذاتی اس سے عام ہے، اور جو عام کی نقیض ہوگی وہ اخص کی بھی نقیض ہوگی، جو عام کی نقیض ہوگی وہ اخص کی بھی نقیض ہوگی، مثلا جو حیوان کی نقیض ہے وہ انسان کی بھی نقیض ہوگی کہ نہیں؟ جو لا حیوان ہوگا وہ انسان ہو سکتا ہے، جو لا حیوان ہوگا وہ لا انسان بھی ہوگا، تو عام کی نقیض اخص کی نقیض، اس لیے جو دوام ذاتی کی نقیض ہوگی وہ ضرورت ذاتی کی بھی نقیض ہوگی، اور لا دوام ذاتی کی جب نقیض ہے تو ضرورت ذاتی کی بھی نقیض ہوگی۔ ولی ضرورت بحسب الذات، اور ضرورت بحسب الذات کا بھی مباین ہے، لأن ضرورت بحسب الذات اخص من الدوام بحسب الذات، اس لیے کہ ضرورت بحسب الذات دوام بحسب الذات سے اخص اور دوام بحسب الذات اس سے عام ہے، ونقیض العام مباین لعین الاخص، اور عام کی جو نقیض ہوتی ہے وہ عین اخص کے مباین ہوتی ہے، عام کی جو نقیض ہوتی ہے وہ اخص کی بھی نقیض ہوتی ہے، اور عام کی نقیض عین اخص کے مباین ہوتی ہے، مباینۃ کلیہ کلی طور پر مباین ہوتی، وہی اخص من المشروطۃ العامہ مطلقاً، اور مشروطہ خاصہ مشروطہ عامہ سے عام مطلق، یعنی دائمتین سے تو تباین کی نسبت ہوئی، اب اس کے بعد بچا کیا؟ مشروطہ عامہ، تو مشروطہ عامہ سے یہ مشروطہ خاصہ کیا ہے؟ اخص، اس لیے کہ مشروطہ عامہ میں تو کوئی قید لگی نہیں ہے، وہ مطلق اور آزاد ہیں، اور یہاں مشروطہ خاصہ میں قید لگی ہوئی ہے لا دوام ذاتی کی،
اور ظاہر ہے کہ مقید بہرحال مطلق سے خاص ہوتا ہے، مقید مطلق سے خاص ہوتا ہے۔ وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ مُطْلَقًا، اور یہ مشروطہ عامہ سے اخص سے مطلق، لِأَنَّهَا الْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّا دوام، اس لیے کہ مشروطہ خاصہ یہ وہ مشروطہ عامہ ہے جو لا دوام کی قید سے مقید، والمقید اخص من المطلق، اور مقید مطلق سے کیا ہوتا ہے؟ اخص ہوتا ہے۔ وَقَضَى من القضايا الثلاث الباقیہ، اسی طرح سے باقی 3 قضایا سے بھی یہ اخص، یعنی اب مشروطہ عامہ کے بعد باقی 3 قضیہ کون کون بچ رہے ہیں؟ عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ، تو ان تینوں سے بھی یہ اخص، اس لیے کہ مشروطہ عامہ سے جب یہ اخص ہے اور مشروطہ عامہ ان تینوں سے کیا ہے؟ اخص، یہ مشروطہ عامہ سے اخص ہے اور مشروطہ عامہ ان تینوں سے اخص ہے، اور اخص کا اخص، جیسے عام کا عام عام ہوتا ہے ایسے خاص کا خاص خاص ہوتا ہے۔ وَقَضَى مِنَ الْقَضَايَا الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ، اسی طرح سے باقی 3 قضایا یعنی عرفیہ عامہ، مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ، ان تینوں سے بھی یہ اخص ہے، لِأَنَّهَا عَامٌ مِنَ الْمَشْرُوطَةِ، اس لیے کہ یہ تینوں قضایا مشروطہ عامہ سے عام ہیں اور مشروطہ عامہ ان تینوں سے خاص ہے، اور جب مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ اخص ہے جو ان تینوں سے اخص ہے، اور اخص کا اخص اخص ہوتا ہے، اس لیے ان تینوں سے یہ اخص، بات ختم ہوئی۔